اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا اپنا خرم سلیم جعفری۔ آج ایک ایسی ریسرچ اور تاریخ کی کتابوں میں دبا ہوا وہ برہنہ سچ لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کے بعد ممبروں پر بیٹھ کر کہانیاں سنانے والوں کے انشاءاللہ پسینے چھوٹ جائیں گے۔ ناظرین، آپ نے یوٹیوب پر، فیس بک پر اور بڑی بڑی مجالس میں ایک رٹا رٹایا بیانیہ بار بار سنا ہوگا، جس کی بنیاد پر پورے اسلام کے ڈھانچے کو، صحابہ کی دیانت کو اور امت کی تاریخ کو مشکوک بنانے کی مذموم کوشش کی جاتی ہے۔ ہمارے سامنے شور مچایا جاتا ہے کہ لو جی، بخاری کھول کر دیکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر علالت پر موجود تھے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے کاغذ اور قلم لا دو، لیکن نعوذ باللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ پکڑ لیا، کاغذ قلم نہیں لانے دیا اور امت کو وصیت سے محروم کر دیا۔ لیکن ٹھہریے، آج خرم سلیم جعفری آپ کو دعوت فکر دیتا ہے۔ آج ہم اس روایتی غبارے میں تحقیق کی ایسی سوئی چبوئیں گے کہ اس کی ساری ہوا ایک سیکنڈ میں انشاءاللہ عز و جل نکل جائے گی۔ نہ ہم نے دفاعی پوزیشن لینی ہے اور نہ ہم نے کوئی معذرت خواہانہ رویہ اپنانا ہے۔ آج ہم سیدھا اصول حدیث کا ہتھوڑا اٹھائیں گے، بخاری کی اسی روایت کا انشاءاللہ عز و جل سب کچھ آپ کے سامنے رکھیں گے اور ایسا چیلنج دیں گے انشاءاللہ جس کا جواب دینے کے لیے ان کے چوٹی کے مناظرین کو بھی کئی جنم لینے پڑیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ توجہ ادھر رکھیے گا، کیونکہ آج عقل سلیم اور تحقیق کا مارکا ہونے جا رہا ہے۔ چلیے بھائی، کہانی کو شروع کرتے ہیں بالکل جڑ سے۔ مخالفین کہتے ہیں کہ یہ روایت بخاری میں ہے، ہم کہتے ہیں کہ بالکل ہے، لیکن اب میرا سوال سنو۔ سنی کتب حدیث اٹھا لو یا شیعہ کتب کے دفتر چھان مارو، اس پوری روایت کا گھوم پھر کر صرف ایک ہی مرکزی راوی ہے اور وہ ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما۔ ان کے علاوہ کائنات کے کسی دوسرے صحابی سے یہ کہانی مروی ہی نہیں۔ اب ذرا اپنی عقل کے دریچے کھولیں اور تاریخ کا کیلنڈر سامنے لائیں۔ جب یہ واقعہ پیش آیا اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک کیا تھی؟ روایات گواہ ہیں کہ اس وقت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک صرف 10 سے 13 سال کے درمیان تھی، یعنی وہ اس وقت ایک چھوٹے بچے تھے۔ اب میرا پہلا اور سب سے بڑا علمی چیلنج اسکرین پر غور سے سنیں۔ بخاری و مسلم کی اس پوری روایت کی عربی عبارت کو شروع سے آخر تک لفظ بلفظ پڑھ لیں۔ اس پوری روایت کے اندر کہیں بھی ایک جگہ بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں اس وقت اس کمرے کے اندر خود موجود تھا۔ پورے ٹیکسٹ کے اندر ان کی موجودگی کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ نہ انہوں نے خود کو وہاں پیش کیا، نہ تاریخ کی کسی مستند کتاب میں یہ لکھا ہے کہ اس شدید علالت کے وقت جہاں صرف قریبی ترین رشتہ دار حجرے میں تھے، وہاں یہ 12 سال کا بچہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ تو بھائی، جو بندہ اس کمرے میں موجود ہی نہیں تھا، جس نے خود یہ واقعہ دیکھا ہی نہیں، وہ اس کمرے کی دیواروں کے پیچھے ہونے والی گفتگو کو اتنی تفصیل سے کیسے بیان کر سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے یہ واقعہ کسی تیسرے بندے سے سنا تھا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ اس تیسرے بندے کا نام کیا ہے؟ وہ کون سا گمنام شخص تھا جس نے 12 سال کے بچے کو آ کر یہ کہانی سنائی اور سند میں اس کا نام گول کر دیا گیا؟ جب بنیاد ہی ایک ایسی مرسل روایت پر ہو جس کے عینی شاہد کا پتہ ہی نہ ہو، تو اس ریت کے محل پر تم اپنا پورا مذہب کیسے کھڑا کر سکتے ہو؟ اللہ کے حکم سے میں چیلنج کرتا ہوں، قیامت تک ثابت نہیں کر پاؤ گے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس وقت عینی شاہد کے طور پر وہاں موجود تھے۔ چلو بھائی، بحث کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے صرف مناظرے کے اصول کے تحت ہم تمہاری یہ بات مان لیتے ہیں کہ چلو بھائی، ابن عباس رضی اللہ عنہ کو کسی نہ کسی طرح پتہ چل گیا، لیکن اب عقل کا وہ جھٹکا سنو جو تمہارے پورے بیانیے کو ہلا کر رکھ دے گا انشاءاللہ۔ اس روایت کے مطابق حجرہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر کون لوگ موجود تھے؟
تاریخ بتاتی ہے کہ وہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ موجود تھے، اور بنو ہاشم کے دیگر لوگ موجود تھے، یعنی گھر ان کا تھا، حجرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا تھا، اور میزبان خود اہل بیت تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہاں ایک مہمان کے طور پر موجود تھے۔ اب تمہارا بیانیہ یہ کہتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کاغذ قلم نہ لاؤ، اور سب خاموش ہو گئے، کسی نے کاغذ قلم نہیں دیا۔ بھائی میرے عقل کو تالا لگا کر بیٹھنے والے ذاکروں سے میرا سوال ہے کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہاں تھے؟ وہ شیر خدا جن کی بہادری پر کائنات ناز کرتی ہے، وہ خود اس کمرے میں موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کاغذ قلم لاؤ، اور وہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ خاموش بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، کیا نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اتنا خوف تھا کہ رسول خدا کی آخری وصیت پامال ہو رہی تھی، لیکن وہ ڈر کے مارے آگے نہیں بڑھے؟ کیا چچا عباس رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر کاغذ قلم نہیں پکڑایا؟ تم حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر الزام لگانے کے لیے خود اپنے ہی اماموں کی شان میں اتنی بڑی گستاخی کر جاتے ہو۔ تم حضرت علی کو نعوذ باللہ اتنا بے بس پیش کرتے ہو کہ وہ ایک مہمان کے کہنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح حکم کی نافرمانی برداشت کر گئے۔ حقیقت یہ ہے بھائی کہ وہاں کوئی خوف نہیں تھا، اور نہ ہی وہاں کوئی نافرمانی ہو رہی تھی۔ وہاں جتنے بھی اہل بیت اور صحابہ موجود تھے وہ سب جانتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید بیماری کی حالت ہے، آپ کو سخت بخار ہے، اور اس نکاہت کی حالت میں آپ کو مشقت میں ڈالنا بے ادبی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو محبت اور ہمدردی میں کہا کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف نہ دی جائے، اس بات پر حضرت علی رضی اللہ عنہ سمیت پورا کمرہ متفق تھا۔ اسی لیے کسی نے بھی کاغذ قلم لا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشقت میں نہیں ڈالا۔ ان کی خاموشی اس بات پر سب سے بڑی مہر ہے کہ وہاں گستاخی نہیں بلکہ گہری شفقت اور محبت کا تقاضا تھا۔ یہ جو واقعہ ہوا جسے حدیث کرتاس کہتے ہیں، یہ کس دن پیش آیا تھا؟ تاریخ اور احادیث گواہ ہیں کہ یہ واقعہ جمعرات کے دن پیش آیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پیر یعنی کہ منڈے کے دن ہوا، یعنی جمعرات تھرسڈے کے واقعے کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں پورے 3.5 سے 4 دن حیات رہے۔ ان 4 دنوں کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت سنبھلی بھی، آپ حجرے سے باہر بھی تشریف لائے، آپ مسجد نبوی میں بھی آئے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر وہ تحریر جو جمعرات کے دن لکھی جانی تھی وہ امت کی نجات کے لیے اتنی ہی فرض اور ناگزیر تھی کہ اس کے بغیر دین ادھورا رہ جاتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ، ہفتہ اتوار یا پیر کے دن تنہائی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر وہ وصیت کیوں نہیں لکھوا دی؟ اس وقت تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں پہرا نہیں دے رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ تو رات دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے، تو ان 4 دنوں میں وہ وصیت کیوں نہیں لکھی گئی؟ اس کا صرف اور صرف ایک ہی جواب ہے، وہ کوئی شرعی فرض حکم یا دین کا ایسا ستون نہیں تھا جس کے بغیر اسلام نامکمل رہتا۔ دین الہی پہلے ہی محفوظ ہو چکا تھا الحمدللہ۔ اگر تم اب بھی ضد پر اڑے ہو کہ نہیں جی وہ تو ضروری لکھوانا تھا لیکن نہیں لکھوا سکے، تو تم دراصل نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگا رہے ہو کہ انہوں نے کسی انسان کے ڈر یا روکنے کی وجہ سے اللہ کا فرض پہنچانے میں کوتاہی کی۔ نعوذ باللہ، توبہ استغفار۔ اپنے مفادات کے محل کھڑے کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر انگلیاں اٹھانا بند کرو۔ دوستوں، سچی ریسرچ اور من گھڑت کہانیوں میں یہی فرق ہوتا ہے۔ جب آپ عقل سلیم اور اصول حدیث کی اینک لگا کر دستاویزی ثبوتوں کے ساتھ دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جس حدیث کرتاس کے نام پر تمہیں سالہ سال سے بیوقوف بنایا جا رہا تھا، اس کی حقیقت ایک ریت کی دیوار سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ نہ عینی شاہد کا پتہ، نہ عقل سلیم میں یہ بات فٹ بیٹھتی ہے، اور نہ ہی تاریخی حقائق اس کہانی کا ساتھ دیتے ہیں۔
اللہ کے فضل سے، اللہ کے حکم سے الحمدللہ آج سید خرم سلیم جعفری کا یہ علمی چیلنج ریکارڈ پر موجود ہے۔ جائیے اپنے بڑے بڑے ذاکروں کے سامنے یہ ویڈیو رکھیے اور ان سے کہیے کہ آ کر میرے ان دستاویزی اعتراضات کا ایک ایک کر کے جواب دیں۔ اگر ہمت ہے تو اصول حدیث کے دائرے میں رہ کر بات کریں، ورنہ ممبر پر بیٹھ کر جذبات کی دکانیں چمکانا بند کریں۔ اگر آج کی یہ علمی تحقیق آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، جبر نہیں، اگر آپ کا دل کرے کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے بھائی سید خرم سلیم جعفری کو۔ والسلام۔